ایران کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کو پڑھانے کے لیے ایک استاد صاحب کا بندوبست کیا۔ استاد صاحب کو کہا کہ میرے بچے کو دین پڑھائیے، میں چاہتا ہوں کل اس نے عنان حکومت کو سنبھالنا ہے تو یہ دین سے آگاہ ہو جائے، اس کو کچھ سکھائیے، پڑھائیے۔ بہت نیک بزرگ بڑے درویش عالم پڑھانے لگے، اسباق مکمل ہو گئے، دین کے اسباق قرآن مجید پڑھایا، احادیث طیبہ کا درس دیا، اصول فقہ سے روشناس کرایا۔ جب بچے نے مکمل تعلیم حاصل کر لی اور آمین ہو گئی، دستار ہو گئی، فارغ ہو گئے، تو پھر ایک دن استاد صاحب نے کہا بیٹے کل تم نے ضرور آنا ہے، کچھ بات کرنی ہے۔ شہزادہ گیا ملنے استاد صاحب سے، استاد صاحب نے کنڈی لگا لی، ہاتھ میں درہ پکڑ لیا، مار مار کے پورے وجود کو زخمی کر دیا، کوئی غلطی نہیں، کوئی بات نہیں، مارا۔ اب بچہ آیا آ کے بادشاہ سلامت سے کہا کہ ابا جی سمجھ نہیں آئی، بڑا مارا ہے استاد۔ تو سیانے تھے نا بادشاہ، یہاں تو قاری صاحب روز کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے میرے بچے کو کیوں مارا ہے؟ آپ 8,000 کے مولوی ہیں، میرا کئی کروڑ کا بچہ ہے، سویرے بدل لیں گے، خبردار آپ نے بچے کو ہاتھ لگایا، اپنی حیثیت میں رہے معاذ۔ جو قومیں استادوں کو کٹہروں میں کھڑا کرتی ہیں وہ ترقی نہیں کر پاتی، جو استادوں کو کٹہروں میں روز کھڑا کرتے ہیں۔ کہا ابا جی بڑا مارا ہے، تو والد بڑے سمجھدار تھے، کہنے لگے بیٹا استاد باپ ہوتا ہے، وہ زیادتی نہیں کرتا، کوئی بات ہوگی میں تیرے استاد کو کٹہرے میں نہیں بلاؤں گا۔ اماں سے بات کی، اماں کہنے لگی بیٹا میں تیرے باپ سے کیسے بات کروں، ڈر آتا۔ وقت گزر گیا، 22 سال بیت گئے، 22 سال گزر گئے، بادشاہ کا انتقال ہوا، شہزادہ تخت پہ بیٹھا، پہلا حکم یہ دیا کہ میرے استاد کو بلاؤ، پہلا حکم۔ استاد جی بوڑھے ہو گئے تھے، چھڑی کے اوپر ٹیک لگا کے آئے اور بھویں سفید ہو کے جھک گئی تھیں، یوں آنکھ کھول کے بڑی مشکل سے دیکھا، کہنے لگے شہزادے حکم ہو۔ کب میں شہزادہ نہیں، اب میں بادشاہ بن گیا ہوں۔ استاد جی 22 سال بیت گئے، آپ نے مارا تھا، پر وہ درد چونکہ زیادتی کی تھی، میرا قصور کوئی نہیں تھا، تو نہ میری روح سے درد گیا ہے نہ میرے جسم سے گیا ہے، میں بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکتا تھا، آج با اختیار ہوا ہوں۔ سب سے پہلے پہلا حکم آپ کو دیا، بلایا ہے، بتائے کیوں مارا تھا، کیوں مجھے مارا تھا، میری زیادتی بتائے۔ تو استاد، بوڑھے استاد کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، کہنے لگے بیٹے بس آج کے دن کے لیے مارا تھا، یہ جو دن آ گیا نا میری زندگی میں اس لیے مارا تھا، یہ میں چاہتا تھا میری زندگی میں وقت ہے، آج کے بس میری مراد پوری ہو گئی۔ کہ صاحب اس لیے مجھے بھی سمجھائے۔ آپ فرمانے لگے کتنی دیر ہو گئی تجھے مار کھائے ہوئے، کتنا زمانہ بیت گیا؟ کہنے لگا 22 سال۔ فرمایا زخم بھولے تو نہیں، درد ختم تو نہیں ہوئی، تمہیں بات 1 منٹ کے لیے بھی تمہارے حافظے سے محو تو نہیں ہوئی؟ کہ استاد جی روز رات کو یاد آتی، روز خیال آتا تھا۔ استاد کہنے لگے بھائی تو بے اختیار تھا، پوچھ نہیں سکا، 22 سال تجھے یاد رہا، مجھے پتا تھا تو ایک دن حکمران بنے گا، میں نے تجھے اس لیے مارا تھا کہ بیٹے یاد رکھنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، اگر تجھے 22 سال تک یاد رہا ہے تو جس پر تو ظلم کرے گا اسے بھی قیامت تک یاد رہے گا، اور یہ یاد رکھنا تو آج با اختیار ہوا تو تو نے مجھے بلا لیا ہے، قیامت کے دن غریب با اختیار ہو جائیں گے، مظلوم با اختیار ہو جائیں گے، وہ با اختیار ہوں گے للہ الواحد القہار، رب کریم کی بارگاہ کے اندر ان کا اختیار ہوگا، اکیلے اللہ کی حکمرانی ہوگی، پھر وہ بلائیں گے بڑے بڑے کج کلا، دنیا میں جن کی پگڑیاں اونچی تھی وہ سر جھکائے کھڑے ہوں گے، دنیا میں جو ڈکٹیٹر بنتے تھے ان کی پشتیں لال ہوں گی، ان کو غدار لکھا جائے گا، قیامت تک نہیں بھولے گا۔ ظلم کرنا تو سوچ سمجھ کے کرنا، اتنا کرنا جتنا تم سہ سکتے ہو، اتنی زیادتی کرنا جتنی قیامت میں تم برداشت کر سکتے ہو۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو، یہ قیامت کے اندھیروں میں سے ایک اندھیرا ہوگا۔ زندگی میں زیادتی نہ کریں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی چیز برداشت کر جائیں گے تو وہ فائدہ دے جائے گی، کچھ دیر کے لیے اگر سہ جائیں گے تو نفع مل جائے گا، سہنے کی کوشش کریں لیکن زیادتی نہ کریں، نظر کو، سوچ کو، ذہن کو پاک رکھیں، اور میرے بھائی زندگی پوری ظلم سے بچیں، زیادتی سے بچیں۔